کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ محبت کے حسین جذبے کو نفس کے گندے دریا میں مت بہانا، کیونکہ سب داغ مٹ جائیں گے، پر محبت روح سے ہوتی ہے اور روح کا داغ کبھی نہیں مٹتا۔ ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ ہے نا۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا سے وہی کچھ حاصل کرو جو جینے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ باقی سب تو بوجھ ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا ہونا ضروری تھوڑا ہوتا ہے، بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا، بس صبر رکھیں۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہن بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کوئی بوجھ تو ہوتی نہیں کہ گلے سے اتار کر ادھر ادھر پھینک دیا جائے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے طریق پہلو ہی یہی ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی
اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی مرجھاتے نہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، پھر وہ اہمیت ہو یا اوقات۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسی بری عادتیں ہیں جس سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ زندگی کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں، آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو 2 چیزیں صدقہ کر دو۔ ایک، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کر دو، اور دوسرا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ پہلا دولت، دوسرا عورت اور تیسرا جائیداد۔ انسان کی اچھی یا بری کارکردگی میں اہم ترین کردار اس کے میسر ماحول کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔